بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمین فروخت کی جائے، ہبہ کی جائے، تبادلہ کیا جائے تو اس پہ کون کون سے ٹیکسز لگتے ہیں اور کس پرسنٹیج سے ٹیکسز لگتے ہیں، آج میں یہاں تفصیل کے ساتھ ان ٹیکسز پہ بھی بات کروں گا اور زمین کی منتقلی کے جو مختلف طریقہ کار ہیں ان پہ بھی مختصر سی بات ہو جائے گی۔ یہاں میں ایک تصویر شیئر کر رہا ہوں جو ایک شیڈول آویزاں ہیں سب رجسٹرار آفس جہلم میں، جس میں تمام طرح کے جو منتقلی کے طریقہ کار ہیں اس پہ جو سٹامپ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے اس کا ذکر ہے، پلس مختصر سا انہوں نے گین ٹیکس اور ایڈوانس ٹیکس اس کے حوالے سے بھی اس میں بات کی ہوئی ہے۔ پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ٹیکسز جو ہیں یہ ضرورت کے مطابق گورنمنٹ ان کو تبدیل بھی کرتی ہے، بڑھا بھی سکتی ہے، کم بھی کر سکتی ہے۔ یہ ٹیکسز اس وقت یہ مارچ کا مہینہ ہے 2021، یہ آج کل جو پنجاب کے اندر ٹیکسز اپلائی ہو رہے ہیں میں ان کا یہاں ذکر کروں گا۔ جب بھی ہر سال نیا بجٹ آتا ہے تو اس میں ان ٹیکسز میں تبدیلی بھی کر دی جاتی ہے۔ دوسری ایک بات آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر ضلع کے اندر ایک ایویلویشن ٹیبل تیار کیا جاتا ہے ہر سال، جس میں ہر محلہ، ہر گلی، ہر مین روڈ، جو بازار ہیں ان کے، جو دیہاتی علاقے ہیں ان کے ایک ریٹ مقرر کر دیا جاتا ہے کہ فلاں محلے کی فلاں گلی جو ہے اس میں زمین کا فی مرلہ یہ ریٹ ہے، اور جو بازار ہوتے ہیں، جو اربن ایریاز ہیں، جو کمرشل ایریاز ہیں، وہاں پر سکوئر فٹ ریٹ مقرر کر دیا جاتا ہے کہ یہاں زمین کا یہ ریٹ ہے۔ اس کو فکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بعض اوقات ٹیکس بچانے کے لیے ایک پراپرٹی جو 1 کروڑ روپے کی ہوتی ہے اس کی قیمت لکھ دیتے ہیں 50 لاکھ، پھر انہیں 50 لاکھ کے حساب سے ٹیکس ادا کرنے پڑتے ہیں اور وہ اپنا ٹیکس بچا لیتے ہیں، گورنمنٹ کو نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی نقصان کو بچانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ نے ریٹ لسٹ جاری کی ہوتی ہے ہر ضلع کے اندر۔ آپ وہاں جو ریٹ آپ کے ایریے کا تحریر ہوتا ہے اس سے کم ریٹ نہیں لکھ سکتے، اس سے زیادہ لکھ سکتے ہیں، تو کم از کم آپ نے وہ ریٹ لکھنا ہوتا ہے جو کہ اس ایریے کا اس لسٹ کے اندر مینشن ہوتا ہے، اور جو ٹیکسیز ہیں وہ پھر اسی جو آپ ریٹ مینشن کرتے ہیں اسی کے حساب سے جو تمام ٹیکسیز اپلائی کیے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں جو سب سے پہلے نمبر پہ اس تصویر میں طریقہ کار بیان کیا گیا ہے، وہ ہے بے نامہ۔ بے نامہ سے مراد یہ ہے جب آپ زمین سیل کرتے ہیں تو ایک تحریر تیار کی جاتی ہے، ایک دستاویز تیار کیا جاتا ہے، اسے بے نامہ کہا جاتا ہے، انگلش میں اسے سیل ڈیڈ کہا جاتا ہے۔ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 اس کے سیکشن 54 میں سیل کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ سیل سے مراد یہ ہے کہ جب فروخت کرنے والا، جسے بایا کہتے ہیں، وہ پیسے وصول کر لیتا ہے اور مشتری جسے جو خریدار ہوتا ہے وہ قبضہ لے لیتا ہے، ایک نے قبضہ لے لیا، ایک نے پیسے وصول کر لیے تو سیل مکمل ہو گئی۔ اب سیل پہ ٹیکسز کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے اس پہ لگتا ہے سٹامپ ڈیوٹی۔ سٹامپ ڈیوٹی آج کل 1% ہے، پہلے یہ 5% تھی، کرونا میں اس کو کم کر کے 1% کر دیا گیا ہے۔ 10 لاکھ کی اگر زمین ہے تو اس کا 1% مطلب 10,000 روپے کے سٹامپ لگیں گے، ساتھ میں ایک رجسٹریشن فیس ہے وہ 1,000 روپیہ لگے گی۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا بلدیہ کا ٹیکس، میونسپل کارپوریشن کا ٹیکس، وہ بھی 1% ہے، یعنی کہ 10,000 روپیہ وہ آپ نے دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ایف بی آر کا ٹیکس۔ ایف بی آر اگر تو آپ فائلر ہیں تو آپ نے 1% دینا ہے 10,000 روپیہ، اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ نے 2% دینا ہے، مطلب 20,000 روپیہ۔ اس طریقے سے آپ نے ٹوٹل 40,000 ایک اور پلس 1,000 روپیہ رجسٹریشن فیس، اگر آپ نان فائلر ہیں تو 41,000 روپیہ آپ کا یہ سیدھا سیدھا ٹیکس لگ گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی سے ایکسپنسز ہیں جن کو جا کے میں اینڈ پہ بیان کرتا ہوں، لیکن یہ وہ ہیں کہ جو آپ کے فکس ایکسپنسز ہیں، یہ 41,000 روپیہ آپ کا لگ گیا اگر آپ کی 10 لاکھ کی زمین کی مالیت ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسرا طریقہ اس میں بیان ہے ہبہ نامہ، یعنی کہ جب آپ زمین گفٹ کرتے ہیں کسی دوسرے کو۔ اب جو ہبہ نامہ ہے اس پہ 2 طرح کے ٹیکسز اپلائی ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس میں سٹامپ ڈیوٹی لگتی ہے، وہ 1% ہی لگتی ہے،
10 लाख का अगर हिब्बा नामा है तो उस पे 1% यानी 10,000 रुपया स्टाम्प ड्यूटी, और दूसरा टैक्स इस पे अप्लाई होता है वो है बल्दिया का टैक्स, वो भी 1% यानी कि 10,000 रुपया वो। इसमें जो FBR है वो नहीं लगता, वो आपको बचत है। इस पे टोटल आपका 20,000 रुपया ये लग गया, और प्लस इसमें जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो भी अप्लाई की जा रही है। अब आ गया वक्फनामा। वक्फ से मुराद ये है कि जब आप ज़मीन किसी नोबल काज के लिए आप अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर देते हैं, किसी इदारे के नाम कर देते हैं, मसलन आपने मस्जिद के नाम वक्फ कर दिया है, आपने कब्रिस्तान के लिए वक्फ कर दी है, किसी फलाई इदारे के लिए वक्फ कर दी है। नेक्स्ट है रहन नामा। रहन से मुराद ये है जब आप प्रॉपर्टी अपनी किसी के पास रखते हैं और बदले में आप कर्ज़ा लेते हैं, जैसे आप बैंक के पास अपनी प्रॉपर्टी रख के तो बैंक से कर्ज़ा लेते हैं, तो जब आप ये रहन रखते हैं, मॉर्गेज जिसे कहा जाता है, तो उस पे 0.25 यानी जो आप उसकी कीमत रख रहे हैं उस कीमत का 0.25 आपने वो टैक्स अदा करना है, ये स्टाम्प ड्यूटी आपने अदा करनी है। इस पे दीगर कोई एक्सपेंस नहीं है, और ये एक कह लें कि सस्ता ही काम है, इस पे ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आता। आगे है फ़क्र रहन कि जब आप रिडम्पशन करवाते हैं, आप वो प्रॉपर्टी वापस लेते हैं बैंक से, तो रिडम्पशन तो उस पे जो है वो 1200 रुपये जो यहाँ इस शेड्यूल के अंदर तहरीर है, वैसे मेरा ख़्याल है इससे हट के कोई एक्सपेंस आता है, लेकिन शेड्यूल में ये 1200 रुपये ज़िक्र है, क्योंकि मुझे ये कभी इत्तफाक नहीं हुआ कराने का, इसलिए मैं इस पे कोई कंफर्म बात नहीं कर सकता कि इस पे क्या एक्सपेंस है। नेक्स्ट आता है पट्टा नामा, किराया नामा, कि जब आप लीज़ पे कोई ज़रूरी ज़मीन वगैरह मुंतकिल करते हैं लीज़ के ज़रिए, तो उस पे 3% टैक्स जो अब मेरा ख़्याल है बढ़ के 3.5% है गालबन, और ये अप्लाई होता है कि आपके किराए के ऊपर, कि जो आप अपना किराया फ़िक्स कर रहे हैं 1 साल के लिए, उसका आपने ये 3% या 3.5% वो आपने अदा करना है। फिर इसके बाद आ जाता है मुख्तारनामा। जब आप मुख्तारनामा देते हैं, मुख्तार आम जिसको कहा जाता है, और वो दे रहे हैं आप किसी जायज़ वारस को, जो आपका ब्लड रिलेटिव है, लाइक आपका बेटा है, बेटी है, आपके वालिदैन हैं या आपके बहन भाई हैं, जब आप उनको मुख्तारनामा आम दे रहे हैं तो फिर 1225 रुपये आपका यानी 1200 रुपये का आपका स्टाम्प लगता है। लेकिन अगर आप दे रहे हैं किसी दूसरे शख्स को जो गैर वारिस है, जो आपका रिलेटिव नहीं है, अगर आप उसको मुख्तारनामा आम दे रहे हैं तो फिर आपका 2% यानी जो ज़मीन की मालियत होगी, वही बात कि अगर 10 लाख की ज़मीन है तो उसका 2% यानी कि 20,000 रुपया वो आपकी ये स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है, वो सिर्फ 20,000 रुपया लेकिन आपको स्टाम्प ड्यूटी लगानी पड़ेगी। साथ में इन्होंने मुख्तारनामा ख़ास भी लिखा हुआ है कि वो भी 1225 रुपये के स्टाम्प पेपर पे। ये मुख्तारनामा ख़ास जो है ये किसी ख़ास मकसद के लिए होता है, मसलन कोई किसी को इख्तियार दे रहा है कि ये मेरी ज़मीन है, या ये मेरा मकान है, या ये मेरी कोई प्लाज़ा वगैरह है अगर, तो ये मैं इख्तियार दे रहा हूँ कि मैं ख़ुद बैरून मुल्क हूँ या बैरून मुल्क जा रहा हूँ, तो मेरी गैर मौजूदगी में इसको किराए पे दो, इसकी मेंटेनेंस कराओ, या कोई भी जो इसकी देखभाल की ज़िम्मेदारी है वो कोई मुंतकिल कर रहा है। मुख्तारनामा आम में आप सेल करने का इख्तियार देते हैं, मुख्तारनामा ख़ास में सेल का इख्तियार नहीं होता, बल्कि कोई ख़ास 1 2 3 मकासद के लिए आप किसी को इख्तियार सौंपते हैं। नेक्स्ट है इसमें 11वें नंबर पे लिखा हुआ है इब्ताल नामा, कि जब आपने किसी को मुख्तारनामा दिया है और आप उस मुख्तारनामे को कैंसिल करा रहे हैं, तो उसके लिए भी ये एक दस्तावेज़ तैयार होती है जिसे इब्ताल नामा कहा गया है, और ये भी 1200 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर इसको तैयार किया जाता है। अब 12 नंबर पे ये है कि एडवांस टैक्स, ये वही जो ज़िक्र किया कि जो FBR जिसको उर्फ़ आम में बोला जाता है कि फ़ाइलर ने 1% अदा करना है और नॉन फाइलर ने 2% अदा करना है। इसमें एक और भी चीज़ ज़हन में रखें कि वैल्यूएशन टेबल जो मैंने बिल्कुल बिगनिंग में बिल्कुल स्टार्ट में जिसका ज़िक्र किया,
وہ بھی دو طرح کے ایویلویشن ٹیبل تقریباً ہر ضلع میں جاری کیے جاتے ہیں. ایک کو ڈی سی ایویلویشن ٹیبل کہا جاتا ہے اور ایک کو ایف بی آر کا ایویلویشن ٹیبل. اب ڈی سی میں اگر ایک مرلہ کا ریٹ ایک ایریا کا 2 لاکھ ہے تو جو ایف بی آر کی اپنی لسٹ ہے اس میں مرلہ کی قیمت ہو سکتا ہے 2.25 لاکھ ہو. تو جب آپ نے ایف بی آر کا ٹیکس دینا ہے جو 1% یا 2%، تو وہ آپ نے ایف بی آر کی لسٹ کے حساب سے دینا ہے. تو وہ عام طور پہ جو دوسرے ٹیکس جو سٹامپ ڈیوٹی آپ دے رہے ہیں یا جو بلدیہ کا ٹیکس دے رہے ہیں 1% اور 1%، اس کے مقابلے میں یہ جو ایف بی آر کا 1% یا 2% ہوتا ہے یہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے بعض صورتوں میں. پھر اب اس میں نیکسٹ ہے ایک گین ٹیکس. اب یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے. یہ اس میں یہ ہے کہ جب ایک شخص ایک پراپرٹی خریدتا ہے اور وہ کچھ عرصے بعد اس کو فروخت کر دیتا ہے، تو اس میں اگر تو آپ 4 سال کے اندر اندر اس پراپرٹی کو فروخت کریں گے جو آپ نے خریدی تھی، تو آپ نے ایک گین ٹیکس بھی ادا کرنا ہے. پہلے جتنے ٹیکسز کا ذکر کیا وہ خریدار ادا کر رہا ہوتا ہے، جو 4% جن کا ذکر کر رہے ہیں. یہ جو ہے گین ٹیکس یہ ادا کرتا ہے جو سیلر ہے، جو زمین بیچ رہا ہے، جسے بایا کہا جاتا ہے. یہ گین ٹیکس یہ سیلر ادا کرے گا. اور کتنا ادا کرے گا؟ اسی مالیت کا جو زمین کی قیمت لکھی گئی ہے اس کا 1% اگر وہ فائلر ہے اور 2% اگر وہ نان فائلر ہے. لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ 4 سال کے اندر اندر پراپرٹی سیل کر رہے ہیں، لیکن ایک پراپرٹی اگر آپ نے 2000 میں خریدی تھی اور اسے اب آپ 2021 میں فروخت کر رہے ہیں تو اس پہ یہ گین ٹیکس اپلائی نہیں ہوگا اگر آپ کا 4 سال سے اوپر ٹائم ہو چکا ہے. آگے یہ انہوں نے فردر اس میں 14 نمبر جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کمرشل پراپرٹی فی مربع فٹ، رہائشی پراپرٹی فی مرلہ مالیت. یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہ جتنے بھی اوپر ہم نے سٹامپ ڈیوٹی یا ٹیکسز کا ذکر کیا ہے یہ وہی اپلائی ہوں گے جو میں نے پہلے بات کر دی کہ ویلویشن ٹیبل پہ جو ریٹ لکھا ہوتا ہے آپ نے کم از کم وہ ریٹ لکھنا ہوتا ہے، اس سے زیادہ آپ لکھ سکتے ہیں. پھر اس میں ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ ایک ہے کہ آپ نے پلاٹ اس کی ڈیل ہو رہی ہے، پلاٹ کی رجسٹری کروانے لگے ہیں، تو پھر تو آپ نے صرف اس پلاٹ کی قیمت لکھنی ہے. لیکن اگر آپ کوئی گھر کی رجسٹری کروانے لگے ہیں تو پھر آپ نے پلاٹ کی قیمت پہلے الگ سے لکھنی ہے جو ویلویشن ٹیبل میں لکھی ہوگی کم از کم وہ، یا جتنی بھی آپ کی وہ ڈیل ہو رہی ہے. اور ساتھ میں آپ نے جو اوپر تعمیرات ہیں آپ نے اس کی بھی قیمت لکھنی ہے. اسے یہ ملبہ عرف عام میں کہتے ہیں کہ ملبہ کی قیمت. اور یہ قیمت جو ہے یہ بھی 2 طرح کی ہے. اگر تو آپ کی پراپرٹی ہے رہائشی تو پھر اس کا ایک ریٹ ہے جو ہمارے ادھر جہلم میں آج کل 1250 روپے ہے. اور اگر وہ کمرشل پراپرٹی ہے تو پھر اس کا ریٹ الگ سے ہے، وہ اس رہائشی سے کا جو ریٹ ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ وہ قیمت ہوتی ہے جو کمرشل کی قیمت ہے. اسی طریقے سے جو آپ کا پلاٹ کا ریٹ ہے وہ بھی 2 طرح سے ہے. اگر تو وہ پلاٹ ہے رہائشی تو اس کا ریٹ کم ہوگا، اور اگر وہی پلاٹ کمرشل کے رنگ میں سیل ہو رہا ہے یا وہ کمرشل روڈ کے اوپر ہے، مین بازار کے اندر ہے، تو پھر اس کا ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا کمپیریٹیولی. گورنمنٹ ہر جگہ کے دونوں ریٹ لکھتی ہے کہ روڈ کے اوپر اگر آپ رہائشی مقصد کے لیے پلاٹ خرید رہے ہیں تو اس کا الگ سے ریٹ لکھا گیا ہوگا ریزیڈینشل، اور اگر آپ کمرشل مقصد کے لیے پراپرٹی وہی خرید رہے ہیں تو پھر وہ کمرشل ریٹ اپلائی ہوگا. تو یہ تو ہوگی جناب وہ باتیں یا وہ تمام ٹیکسز کہ جن کی آپ کو باقاعدہ رسید ملے گی. اب بہت سے آپ کے ایسے ایکسپنسز ہیں کہ جو کہ بغیر رسید کے ہوتے ہیں اور جن کی آپ کو رسیدات جاری نہیں ہوتی. اب تھوڑا سا آ جاتے ہیں ان ٹیکسز کے اوپر یا ان فیسز کے اوپر. اس سے قبل جو بھی باتیں تھیں وہ قانون کے مطابق میں نے کرنے کی کوشش کی. اب آ جائیں تھوڑی سی جو قانون سے ہٹ کے کہنے باتیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ رجسٹری تیار کرانے جاتے ہیں تو جو آپ کو رجسٹری لکھ کے دیتا ہے وہ اپنے چارجز لیتا ہے. اب یہ بھی اس کی آپ کو کوئی رسید نہیں ملتی ہے. وہ چارجز ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس کے پاس کیے ہیں، وہ 1500 2000 3000 4000 واٹ ایور
وہ کسی کی بھی کوئی فیس ہو سکتی ہے۔ پھر جو شخص آپ کو کوئی سروس دے رہا ہے، آپ کو رجسٹری کروا کے دے رہا ہے، کیونکہ یہ کافی سے سٹیپس ہیں۔ آپ نے رجسٹری تیار کرانی ہے، پھر آپ نے ایف بی آر کا ٹیکس الگ جا کے بینک میں ادا کرنا ہے، بلدیہ کا ٹیکس الگ ادا کرنا ہے، جو سٹامپ ڈیوٹی آپ ادا کرتے ہیں اور سٹامپ پیپر لیتے ہیں وہ آپ الگ بینک میں جا کے آپ وہ اس کا چالان جمع کراتے ہیں، فیس ادا کرتے ہیں۔ پھر یہ پروسیس ہو جانے کے بعد پھر آپ نے اب انہوں نے ایک نیا ایڈ کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پٹواری سے ایک رپورٹ پٹواری آپ کو تیار کر کے دیتا ہے، وہ موقع وزٹ کرتا ہے اور وہاں سے وہ ایک رپورٹ دیتا ہے کہ واقعی یہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ ہم یہ پلاٹ سیل کر رہے ہیں، موقع پہ واقعی یہ پلاٹ ہے، کہیں ایسا نہیں ہے کہ وہاں مکان بنا ہو اور آپ ٹیکس بچانے کے لیے آپ لکھ دیں کہ وہاں پلاٹ ہے۔ اور سیکنڈلی وہ جا کے اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ یہ پلاٹ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ رہائشی پلاٹ ہے اور یہ سڑک سے دور کر کے ہے، تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ موقع پہ جا کے دیکھیں تو پتہ لگے کہ یہ تو سڑک پہ پلاٹ بیچ رہے ہیں اور ٹیکس بچانے کے لیے انہوں نے یہ اس کا حدود اربا ذرا دور کر کے لکھ دی ہے تاکہ مالیت کم لکھیں اور ٹیکس جو ہے اس پہ کم لگے۔ پھر جب آپ نے جانا ہے سب رجسٹرار آفس میں، جہاں یہ فائنل آپ کی رجسٹری ہوتی ہے، تو وہاں بھی ویسے تو جو فیس ہے وہاں ایک ہی ہے صرف، اور وہ ہے انتقال کی فیس جو 500 روپے، لیکن آپ کسی بھی سرکاری دفتر میں چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ وہاں کہ کیا طور طریقے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی آپ یہ رجسٹری کے اس عمل سے آپ نے گزرنا ہے، تو جو میں نے وہ مثال کے طور پہ یہ جتنے ٹیکسز آپ کو بتائے ہیں، ایک تو آپ نے وہ بھی ذہن میں رکھنے ہیں، اور ساتھ میں اگر فرض کیا ہم پہلے نمبر پہ بات کریں جو سیل بے نامہ جس کا ذکر کیا، جس کا میں نے لکھا کہ آپ کو بتایا کہ 41,000 روپے آپ کا خرچہ آتا ہے، تو اس میں پھر آپ نے رجسٹری تیار کرنے کا خرچہ، پٹواری صاحب سے وہ رپورٹ لینے کا خرچہ، تحصیل آفس میں جب آپ جائیں گے تو وہاں آپ کے وہاں بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے، آپ کو بینر نظر آئیں گے کہ کرپشن فری پنجاب یا کرپشن کی اطلاع دیں، دس دیٹ، لیکن وہ کاغذی یا آپ کہہ لیں کتابی باتیں ہوتی ہیں۔ ان پہ اگر آپ پریکٹیکلی آپ جانا شروع کر دیں، میں یہاں وضاحت کر دوں، میں قطعاً لوگوں کو انکریج نہیں کر رہا کہ جناب آپ نے رشوت دینی ہے یا آپ نے اس طرح سے کوئی خدمت کرنی ہے کسی کی۔ میں آپ کو ایک فیکٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جناب اس کے بغیر اگر آپ کہیں کہ آپ کا کام ہو جائے تو وہ اس کی یہی صورت ہے کہ آپ یا تو خود بہت بڑے سرکاری آفیسر ہیں یا آپ کا کوئی بہت قریبی کوئی اس کے ایسے ہاتھ پڑتے ہیں کہ جناب اس نے آپ کو فری کام کرا دیا ہے۔ ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ یہاں آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، پولیس میں چلے جائیں، دس دیٹ ویئر ایور، تو یو ہیو ٹو پے، یو وانٹ اور ناٹ، ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی۔ تو وہی حساب ادھر بھی ہوتا ہے۔ اور پھر ایک ایکسپینس اس میں آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کسی کی سروسز لیتے ہیں، مثلاً آپ فرسٹ ٹائم رجسٹری کروا رہے ہیں اور آپ کو نہیں آئیڈیا کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے، تو آپ کسی پروفیشنل، سپوز کوئی پراپرٹی ایڈوائزر ہے، کوئی پراپرٹی ڈیلر ہے، کوئی وکیل صاحب ہیں، آپ ان کی سروسز لیتے ہیں کہ جناب مجھے یہ آپ سارا پروسیس کروا دیں، تو وہ جو آپ کو یہ ساری سروسز دیں گے آپ کو گھر بیٹھے، یا آپ کو بالکل ایک دو وزٹ ہی کرنا پڑے گا اور باقی کام آپ کے بیٹھے بٹھائے ہو جائیں گے، تو آپ نے پھر ان کو بھی سروس چارجز ادا کرنے ہیں۔ تو اس لیے جو ٹرانسفر جو سب سے پہلا طریقہ بتایا جس پہ بولا کہ 41,000 روپیہ، تو اس کو آپ نے 41 نہیں بلکہ آپ نے ایٹ لیسٹ اس کو 60,000 65,000 یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جس میں آپ کے یہ تمام تر پھر جو ایکسپینسز ہیں وہ کور ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر آپ خود کرتے ہیں سارا کچھ اور آپ مثلاً جہاں بھی آپ کو کوئی ایکسٹرا کوئی آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جناب کوئی میری خدمت کریں، آپ کہتے ہیں میں نے نہیں کرنی، وہ آپ کا کام نہیں کرتا، ٹال مٹول کرتا ہے، آپ دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، پانچویں بار اگر آپ وزٹ کر سکتے ہیں تو دین یہ ہے کہ آپ باقی کے اوپر کے ایکسپینسز بچا سکتے ہیں، اور صرف یہی خرچہ کر کے تو آپ اپنی رجسٹری کروا سکتے ہیں، یا کچھ بھی اگر آپ نے کوئی دیگر تحریر آپ نے تیار کروانی ہے، ہبہ کرانا ہے، وقف کرانا ہے یا واٹ ایور۔ تو یہ جناب کچھ انفارمیشن تھی جو اکثر میں نے ذکر کیا کہ لوگ اس حوالے سے پوچھتے ہیں، میں نے کوشش کی کہ میں ان کو ذرا تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں سے بیان کر دوں۔
امید ہے کہ آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچے گا. بہت شکریہ.